بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایسے ہی دینی معلومات، دلچسپ واقعات سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکپ نہ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نماز کے فضائل، نماز کے فائدے، نماز کی برکتیں۔ ایمان کے بعد بندہ مومن کے لیے سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ نماز دین کا ستون اور مظہر اسلام کا رکن ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین، یعنی جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو باقی رکھا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ دوسری حدیث میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، ایمان کے لیے علامت نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا کہ حضرت عبادہ بن صامت نے روایت بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بندوں پر فرض کیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سبب خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیہقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کیا چیز محبوب ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ابو نعیم نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ بزاز نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے نماز نہ ہو۔ مسئلہ، ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض عین ہے۔ نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور قصدن چھوڑنے والا اگرچہ ایک ہی وقت کی چھوڑے وہ فاسق ہے۔ اب آئیے نماز پڑھنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری جو باتیں ہیں وہ آپ سن لیجئے۔ طہارت کبریٰ یعنی غسل۔ نماز کے لیے طہارت یعنی جنابت اور حدث سے پاک ہونا اتنا ضروری ہے کہ بے اس کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ طہارت یعنی پاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، طہارت کبریٰ غسل ہے، طہارت صغریٰ وضو ہے۔ کبریٰ کے معنی بڑا یعنی بڑی پاکی غسل ہے، چھوٹی پاکی وضو ہے۔ نماز کے لیے دونوں طرح کی طہارت ضروری ہے۔ طہارت کبریٰ یعنی غسل ان لوگوں پر فرض ہوتا ہے جن کو حد سے اکبر لاحق ہو۔ حد سے اکبر چند ہیں جن میں سے بعض بیان کیے جاتے ہیں۔ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو خاص سے نکلے، اس کو حد سے اکبر کہتے ہیں۔ احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو یہ بھی حد سے اکبر ہے۔
حشفہ یعنی ذکر کا سر عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہو جائے۔ ذکر یعنی پینس کا سر عورت کی شرمگاہ میں آگے یا پیچھے مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہو جائے، حشفہ کہتے ہیں۔ عورت حیض سے فارغ ہو یا نفاس سے فارغ ہو، مذکورہ بالا صورتوں میں غسل فرض ہے۔ اگر بغیر غسل نماز ادا کی جائے گی تو نماز نہ ہوگی۔ غسل میں کل 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ مسئلہ: ایک بال برابر بھی اگر جسم کے کسی حصے پر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا اور اس سے نماز ادا نہ کی جا سکے گی۔ مسئلہ: جس شخص نے صحیح ڈھنگ سے غسل کر لیا اب اسے وضو کی حاجت نہیں، غسل ہی وضو کے لیے کافی ہے، اس سے نماز تلاوت سب کر سکتے ہیں۔ مسئلہ: جسم پر نجاست لگنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، غسل صرف وہی مذکورہ بالا چیزوں سے ہی فرض ہوتا ہے، بس جس جگہ نجاست لگی ہو اس کو دھو لیا جائے۔ جس کپڑے میں منی لگی یا حیض کا خون لگا ہو تو پورا کپڑا نجس نہیں ہوتا، بس جس جگہ نجاست ہو اس کو دھو لیا جائے، پاک ہو جائے گا۔ جن پر غسل فرض ہو وہ بغیر غسل کیے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن شریف چھو سکتے ہیں۔ مرد یا عورت کو احتلام ہوا پھر دونوں نے ہم بستری کی تو ایک ہی مرتبہ اخیر میں غسل کر لینا کافی ہے۔ جمعہ یا عید کے دن مرد یا عورت ناپاک ہوتی ہوئی اس دن ایک نے غسل کیا تو وہی ایک غسل ناپاکی کا بھی ہو اور عید و جمعہ کا بھی ہو گیا اور دونوں کا ثواب بھی ملے گا۔ جس شخص پر غسل فرض ہو اسے نہانے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں ہے جس گھر میں ناپاک شخص رہتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ جس شخص پر غسل فرض ہو غسل کیے بغیر کھانا پینا مکروہ ہے اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے۔ جس شخص پر غسل فرض ہوا ہو اسے بغیر غسل مسجد میں داخل ہونا، قرآن شریف زبانی یا دیکھ کر پڑھنا یا چھونا یا قرآن شریف کی آیت لکھنا اگرچہ تعویذ میں ہی ہو سب حرام و ناجائز ہے۔ درود شریف اور کلمہ طیبہ پڑھنے میں حرج نہیں۔ مسئلہ: رمضان شریف میں وقت سحری سے پہلے وطی یعنی عورت کے ساتھ ہم بستری کیا اور دن نکلتے تک غسل نہیں کر سکا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ ہو جائے گا۔ البتہ نماز فجر قضا کرنے کا اور نماز کا وقت آنے سے پہلے غسل فرض چھوڑنے کا دو گناہ کا مرتکب ہوا۔ رمضان شریف کی رات میں یا دن میں احتلام ہوا تو اس سے روزے پر بالکل اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، وقت سحری کے بعد غروب شمس تک اگر عورت کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور غسل بھی واجب ہوگا۔ پہلی صورت میں صرف غسل واجب ہوگا، روزہ برقرار رہے گا۔ کسی میت کو نہلانے سے نہلانے والے پر غسل واجب نہیں ہوتا، مستحب ہے۔ کسی ناپاک آدمی کے خشک و تر جسم سے پاک آدمی کا جسم چھو گیا تو اس کی وجہ سے پاک آدمی ناپاک نہیں ہوگا، نہ اس پر دھونا یا غسل کرنا واجب ہوگا۔ ہاں، جس جگہ نجاست لگی ہو وہی جگہ تر ہو کر پاک آدمی کے جسم یا کپڑے میں لگ جائے تو خاص اسی جگہ کو دھلنا ہوگا، غسل اب بھی واجب نہ ہوگا۔ جس کپڑے میں احتلام ہوا یا جس کپڑے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا تو جس حصے میں نجاست لگی ہو پہلے اس کو اچھی طرح سے دھل لیا جائے، پھر غسل کیا جائے، یا پھر اس کپڑے کو اتار دیا جائے اور دوسرے کپڑے میں غسل کیا جائے اور اس کپڑے میں جہاں نجاست یعنی ناپاکی گندگی لگی ہو اتنی جگہ اچھی طرح دھل دیں۔ پورا کپڑا دھلنا ضروری نہیں، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ناپاک آدمی کا بھی تھوک اور پسینہ پاک رہتا ہے، اس کے لگنے سے کپڑا ناپاک نہ ہوگا۔ کنویں پر نجاست لگا کر کپڑا پہن کر نہا رہے ہیں، اگر کنویں میں چھینٹیں جائیں گی تو پورے کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ غسل بغیر نیت کے ہو جاتا ہے، البتہ نیت کر لینا سنت ہے۔
ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ نیت غسل یہ ہے، ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ مسئلہ، غسل خانے میں برہنہ یعنی ننگا ہو کر غسل کرنے سے بھی غسل ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ حرج بھی نہیں۔ احتلام ہونے کا خواب دیکھا لیکن بیدار ہونے کے بعد کوئی اثر نہ پایا تو غسل واجب نہیں۔ غسل کے بعد اور وضو کے بعد اعضاء کو کپڑے سے پوچھنے میں حرج نہیں، البتہ ہاتھوں ہی سے پانی چھڑک لینا تواضع ہے اور کپڑے سے پوچھنا ارباب تنعم کی عادت ہے۔ کرتا یا قمیص کے دامن سے بھی اعضائے وضو یا غسل پوچھنے میں حرج نہیں، البتہ اہل تجربہ بتاتے ہیں کہ اس سے بھول کر مرض پیدا ہو جاتا ہے، بھول کا۔ مسئلہ، غسل یا وضو کے لیے مٹی کا برتن استعمال میں لانا افضل ہے، دوسرے برتنوں کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں۔ غسل اور وضو میں کلی کرتے وقت غرغرہ سنت ہے لیکن روزدار کے لیے مکروہ ہے۔ غسل میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، بے اس کے غسل نہ ہوگا۔ غسل کرتے وقت ناک میں کوئی کثافت ہو تو پہلے اس کو چھڑا لینا فرض ہے، پھر اس میں پانی چڑھایا جائے۔ انگوٹھی یا زیور تنگ ہو تو انہیں نکال کر ان کی جگہوں پر پانی بہانا فرض ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی رہ گیا تو غسل نہ ہوگا، نہ اس سے نماز ادا کی جا سکے گی۔ مسئلہ، جنبی یعنی ناپاکی والا یا بے وضو آدمی اگر صاف پانی میں ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ ڈال دی تو اس پانی سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا، وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ مسئلہ، نابالغ لڑکا یا لڑکی کسی صاف پانی میں ہاتھ ڈال دیں تو اس سے کوئی حرج نہیں، غسل اور وضو سب ہو سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی گندگی نجاست نہ لگی رہی ہو۔ نابالغ کبھی بے وضو اور جنبی نہیں ہوتا، یعنی ان کا وضو کسی حد سے نہیں ٹوٹتا، اور نہ یہ کبھی جنبی اور ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے چھونے سے پاک پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مسئلہ، جس طرح وضو کی جگہ تیمم ہے اس طرح غسل کی جگہ بھی تیمم ہے۔ مثلاً پانی استعمال کرنے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے اور غسل کی حاجت پیش آ گئی، نماز معاف نہیں، غسل کا تیمم کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، البتہ چونکہ تیمم خواہ وضو کا ہو یا غسل کا، نیت شرط ہے، تو اگر حد سے اصغر سے پاک ہونے یعنی وضو کے لیے تیمم کی نیت کرے گا تو غسل کا بھی تیمم ہو جائے گا۔ یوں ہی اگر حد سے اکبر سے پاک ہونے یعنی غسل کے لیے تیمم کی نیت کرے گا تو وضو کے تیمم کے لیے بھی کافی ہوگا۔ نماز پڑھنے کے لیے الگ سے تیمم نہیں کرنا پڑے گا۔ نیت تیمم وضو میں نے حد سے اصغر سے پاک ہونے اور نماز جائز ہونے کی نیت کی۔ نیت تیمم وضو، نیت تیمم غسل، میں نے حد سے اکبر سے پاک ہونے اور نماز جائز ہونے کی نیت کی۔ طریقہ تیمم، خواہ وضو والا ہو یا غسل والا، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ دونوں ہتھیلی کھلی ہوئی پاک مٹی پر مس کریں، پھر دونوں ہتھیلیوں سے پورے چہرے کا مسح کریں، چہرے کی کوئی جگہ مسح سے نہ چھوٹے۔ دونوں ہتھیلیوں کو پھر پاک مٹی پر مس کریں، پھر بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کریں، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے، پھر دائیں ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کریں، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ مسئلہ، ایک ہی بار مٹی پر ہاتھ مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا تو تیمم صحیح نہ ہوگا، دونوں کے لیے الگ الگ مٹی پر ہاتھ مس کرنا ہوگا۔ مسئلہ، پانی پر قدرت ہوتے ہی تیمم ٹوٹ جائے گا۔